جی کیا حال ہے اعجاز صاحب؟ ہاں جی، قبلہ صاحب کا کیا رہا جی؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، قبلہ صاحب پوچھنا تھا کہ جو محدثین کے درمیان ایک طے شدہ بات ہے کہ کسی کے بھی ان کے جو فضائل و مناقب ہیں اس میں جو روایات ہیں ان کے بارے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، یا یعنی اسناد کے حوالے سے کچھ بحث نہیں کی جائے گی جی، میں سے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اعجاز بھائی، جب لوگوں نے دیکھا نا کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کی تائید کسی معتبر روایت سے تو ہوتی نہیں جی، تو آپ اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے دائرہ جو ہے اس میں وسعت پیدا کری، معاملہ کھلا کر لیا کہ فضائل میں ضعیف روایتیں بھی قبول ہیں، تو اب تو دین ختم ہو گیا۔ ضعیف کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر گروہ کے پاس ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا پھر؟ تو یہ اصول جو تھا کہ بات تو ہونی چاہیے صحیح، جو درست ہے وہ حضور کی طرف منسوب کرو۔ اگر یہ ضعیف ہے تم کہہ سکتے ہو کہ حضور نے کہی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ ضعیف قبول کرو انہیں بے شمار شرطیں لگائی ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ ضعیف نہ ہو، بالکل اس میں جھوٹے اور ایسے نہ راوی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو حضور کی حدیث نہیں کہنا، ہرگز نہ بیان کرنا نہ کہنا، یہ کہہ دینا کہ ایسا روایت کیا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اور تیسری بات کہ وہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں دین میں اصول موجود ہو، مثلا کہا گیا ہو کہ نماز پڑھنا بہت نیکی ہے، اس کا اگر آ جائے کہ ثواب اتنا ہے کمزور روایت میں، چونکہ نماز بذات خود ثابت ہے، چلو یہ 3-4 شرطیں ہیں جو ان لوگوں نے لگائی ہیں، مگر جو بڑے اچھے محقق علماء وہ تو کہتے نہیں کسی معاملہ میں ضعیف روایت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ضعیف روایت سے فضائل نہیں ثابت کرتے اعجاز بھائی، آپ تو جانتے ہیں اس سے عقیدے ثابت کرتے ہیں۔ ہر گروہ سے آگے کچھ نتیجے نکالتا ہے، کوئی امامت ثابت کرتا ہے، کوئی صحابہ کی خلافت راستہ ثابت کرتا، بات فضائل تک کہاں رہی؟ اس سے تو باقاعدہ نظریے پیدا ہوتے ہیں اور فساد امت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے صحیح اور بالکل قطعی صحیح صاف ہونی چاہیے روایت۔ نہیں، ابھی جو ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے حدیث کی شکل میں، اس میں تو یہ تفسیر نہیں ہے، اس میں تو سبھی چیزیں شامل ہیں۔ پھر ابھی جو مثلا بخاری شریف اس کے مقدمے نے لکھا ہے کہ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جبکہ بخاری میں صرف میرا خیال میں 6,000 کے لگ بھگ حدیث ہیں۔ یہ اعجاز بھائی آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ ایسی بات کی طرف توجہ دلائی جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ جو شخص بھی پڑھتا سنتا نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں جس میں صرف یہ 7,000 نے چھانٹی، تو وہی کہتے ہیں منکرین حدیث بھی اور دوسرے یار اتنی گپیں دین میں جب شامل ہو گئیں تو جب امام بخاری نے 6-7 ہزار چھانٹی ہیں 6 لاکھ میں سے، ان میں بھی ہو سکتا کئی پھر اس طرح کی، تو اب سن لیں بات ایسے نہیں ہے، وہ 6 لاکھ ہی ہیں اس میں 6,000 میں تھا کیا، چھوڑ نہیں دیا کچھ بھی۔ حدیث جو ہے نا اعجاز بھائی، جب ایک ہی روایت ہو کہ مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ امام بخاری سے 10-15 استادوں نے بیان کی، اس نے بھی بیان کی، دوسرے کے پاس گیا اس نے بھی، اب جتنے اس کے طریق ہیں نا وہ سندیں، امام ان کو گنیں گے کہ میرے پاس یہ 100 حدیث ہے، حدیث ایک ہی رہے گی، حدیث نہیں رہتا۔ اگر مضمون یہ ہے کیا حج عرفہ بیان کرنے والے اس کے 1500 ہیں تو وہ 1500 حدیث کی نہیں رہے گی۔ جو لوگ اس سے واقف نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مضمون ہی بے شمار تھے جن میں سے اتنے صحیح نکلے، متن تھوڑے ہی تھے، وہ محفوظ ہیں سارے، اور اس کی سندیں جو تھی نا، امام بخاری نے جب معیار کڑا مقرر کیا کہ میں تو راوی وہ لوں گا جو اپنے استاد کے ساتھ بہت دیر رہے، یہ جو نا 1-8 دن آیا دوسرے قبول کر رہے تھے سچا نہیں، یہ کہتے ہیں اس کا صحبت میں طویل ہونا کہ دیر تک ساتھ رہا ہو، حافظہ کبھی درجے کا ہو۔ امام بخاری کی شرطیں ہوگی کڑی، وہ نہیں مانتے کہ صرف یہ ہم ثابت کریں کہ وہ ایک ہی زمانے کے لوگ تھے۔ امام مسلم وغیرہ دوسرے سارے یہ مان لیتے ہیں کہ اگر زمانے کے نا تو وہ کہتا اس سے ہے آئی مجھے، وہ کہتے ہیں اس سے سنی ہوگی اس نے، امام کہتا میں نہیں مانوں گا، لقاء ثابت کرو کہ یہ اس سے ملا تھا، اگر ملا نہیں ثابت ہم زمانہ ہونا کوئی دلیل نہیں کہ یہ روایت اس کو اس سے ملی ہے، ان سے روایت کر کے اس سے آئی، سچ بول رہا اس سے آئی، مگر اس سے پتہ چلتا کہ سنی ہے یہ کسی کے واسطہ۔ امام نے کڑی شرط لگائی کہ صرف معاصرت ہم زمانہ ہونا کافی نہیں، ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم لقاء چاہیے کہ یہ اس آدمی سے ملا تھا۔ اس لیے امام بخاری نے ایسی سندیں جس میں یہ شرطیں پوری نہیں چھوڑتی، مانا تھوڑے ہی تھے وہ ہیں سارے پکی سندوں والی، ورنہ یہ کوئی نہیں کہ 6 لاکھ حضور کی بیان کی باتیں تھی ان میں سے ہی چھانٹی۔ یہ سمجھ لینا چاہیے طریق اور متن، ایک متن کے پہنچنے کے جو راستے ہیں نا بے شمار زیادہ ہیں۔
جی اچھا یہ جو صحیح مثلا بخاری اور مسلم کو صحیح کا درجہ دیا یہ کس دور میں دیا گیا اور اس کی کیا وجوہات تھی؟ یہ بعض والے علماء نے اعجاز بھائی دیا نا، جب انہوں نے دوسری کتابیں بھی دیکھی، ان کو بھی دیکھا، ان کے معیاروں کو پرکھا جانچا، جن حدیثوں پر اعتراض کیا تھا امام دار قطنی نے کہ یہ ان دونوں کی نہیں صحیح، وہ بھی دیکھ لیں، مگر نتیجہ نکالا کہ امام دار قطنی کے اعتراض میں ٹیکنیکلی ہیں کہ یہ ہے، یہ کوئی نہیں، باتیں سب ان کی ٹھیک ہیں، اس لیے صحیحین کہنے لگے، مگر یہ بھی بطور تقریب ہے، یہ نہیں کہ ساری ٹھیک ہیں، جب کتابیں پڑھے پتہ چلتا ہے کہیں وہم ہو گیا، راوی سچے ہیں۔ بات کہنی تھی کہ یہ جنگ احد کے دن ہوئی، ان سے نکل گیا کہ یہ جنگ بدر کے ہوئی، یا اس کے علاوہ نام کسی صحابی کا لینا، ایسے جو ہیں وہم وہ امام ابن حجر نے ان کی نشاندہی کی، یہ مخالفت ہے، جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں۔ جی ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی، اللہ فضل۔ السلام علیکم۔ جی مگر یہ چیز نہ جاننے کی وجہ سے منکرین حدیث کو موقع مل گیا کہ حدیث نے فساد مچایا۔ اچھا بھئی حدیث نے فساد مچایا، آپ قرآن سے نکالیں پھر کچھ طریقہ، جو حشر ہوا اس کا، اس سے اللہ کی قسم پریکٹیکلی پتہ چلا کہ نبی کو چھوڑ کر گزارا نہیں۔ حدیث نے تو بنیادی اجزام محفوظ رکھے تھے نا، رکھتے بھی ایک ہی جتنی، شیعہ بھی زور کی 4 پڑھے گا، عصر کی 4 ہم بھی پڑھیں گے، خارجی بھی۔ ان کا یہ حال ہوا کہ 4 نمازیں ان لوگوں نے لکھی، اور یہ کہہ کر لکھی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہیں کہ قرآن کی نماز یہ ہے۔ عبداللہ چکرالوی تھا، رفیع الدین ملتانی، قرآنی نماز۔ اللہ جانتا اگر آپ کو موقع ملے، اور اس پر تکابر اربع لکھی نور حسین گرداخی رحمۃ اللہ نے نقشہ بنا دیا، خانے بنا دیے، ایک بات میں بھی کم وقت متفق نہیں، نہ رکعتوں کا پتہ چلا، کوئی کہتا صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہر نماز کی، کوئی کہتا نہیں کسی کی 3 ہے 4 ہماری طرح، کسی نے کہا ایک ہی سجدہ ہر رکعت میں، کسی نے کہا 2، نہ پڑھنے کے طریقے کا پتہ چلا، نمازیں کسی نے کہا صرف 3 ہیں دیر رات میں، کسی نے کہا 5 ہے، پتہ چلا، اور خود پرویز کو یہ کہہ کر بند کرنا پڑا کہ اللہ کے لیے یہ بحث آپ بند کر دیں، اس سے تو دعائی مچ جائے گی کہ قرآن مجید نے تو یار فساد ہی مچا دی۔ بھائی قرآن میں کچھ ہوتا تو پتہ چلتا نا، آپ وہ تو خبیثو آپ نے پیغمبر کو ہٹا دیا، رہبر کو، پھر اندھیرے میں ٹھوکریں کھائی۔ پیغمبر کو ماننے والے دین کی بنیادی چیزیں جو ہیں، اس سے نماز بنتی ہے، میں نے مثال کے طور پر ان کو سمجھنے کبھی پریشان نہیں۔ جو رسول کو نظر انداز کرے گا کہ نہیں، کتاب جیسے ایک گروہ پیدا ہوگا کہ حدیث کی کیا ضرورت، بیوقوف، کتاب کی وضاحت کرنے میں 100 ترجمہ عربی سے کے مطابق بن جائے گا، کدھر جائیں گے پھر لوگ؟ وہ رسول حل کرے گا کہ یہ ہے اس کا حل، اور اس کی وجہ سے امت کا اتحاد قائم رہے گا۔ اب یہ بدماش لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار حدیث نے فطور ڈالا، کوئی رفع دین کرتا، کوئی نہیں کرتا، کوئی ہاتھ سینے پر باندھتا، کوئی نیچے باندھتا، کوئی چھوڑ کر پڑھتا، کوئی، یہ حدیثوں کا سارا فساد ہے، کیا حدیث نے امت کو دیا؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ملا لوگ جو نا، ہم نے ان چیزوں پر اتنا زور دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا اسلام یار یہی ہے، حالانکہ ہر اہل علم یہ جانتا ہے، عقل مند آدمی کو پتہ ہے کہ ہر شے کے کچھ بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ میں آپ سارے اب انسان ہی ہیں نا بیٹھے ہوئے، مگر کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا رنگ گورا، کسی کا کالا، بہت سے فرق ہے، مگر کہلاتے ہیں سب انسان۔ اسی طرح نماز ہی کہلائے گی اگر اس کے بنیادی اجزاء ایک رہیں گے۔ وہ سن لیں جن کو ساری امت کے علماء کہتے ہیں یہ فرائض ہیں، یہ ارکان ہیں، وہ کمپلسری ایلیمنٹس ہیں۔ نماز ان کا نام ہے، ہاتھ چھوڑنے، باندھنے، رفع دین کرنے نہ کرنے کے نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے ممبروں پر کھڑے ہو کر اتنا زور دیا کہ سمجھا دوسروں کی نماز ہی نہیں۔ کیوں نماز نہیں؟ مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شعر مختلف علاقوں میں چلے جاؤ، کوئی شعر چھوٹے ہوں گے، کسی علاقے میں بڑے قد کے ہوں گے، مگر وہ سب شعر کہلاتے۔ تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ نماز کے اگر بنیادی اجزاء محفوظ ہے نا، کہ آدمی قبلہ رخ کھڑا ہو کر اللہ اکبر سے نماز شروع کرے۔ یہ ہاتھ اٹھانے بھی سنت ہے، نہ ہاتھ اٹھائیں، ہم سیدھے کھڑے ہو کر کہہ دینا اللہ اکبر، نماز چل پڑی۔ سب جانتے جن کو علم ہے کہ یہ رفع دین سنت تھا، کر لیتا ٹھیک ہے، نہیں کیا ٹھیک۔ اللہ اکبر جو ہے یہ شرط ہے، لازمی بات ہے کہ اللہ اکبر سے نماز شروع کریں۔ اور آپ مشرق و مغرب میں گھوم جائیں، کوئی مسلمان گروہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ اکبر سے نماز نہیں شروع کرے۔ تحریم و حد تکبیر، نماز شروع ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے یہ کہہ کر کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے نماز چالو ہوتی۔ ورنہ آپ یہ مسکت عمان میں چلے جائیں، وہاں جو سلطان ہے قابوس اور ان کے سارے جو قاضی ہیں، علماء ہیں، سب ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، شروع میں نہیں رفع دین کرتے، وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر، وہی نمازیں پڑھاتے ہیں، سب کو ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے۔
اور ان کی نیکی دیکھیں، حالانکہ یہ شاخ ہے خارجیوں کی جو حضرت علی رضی کی فوج سے نکل گئے تھے نا، یہ ان کا بچا ہوا گروہ، مگر یہ وہ کٹر نہیں رہے، اس وقت کہتے سب باقی کافر ہیں، اب اتنے مصدقین کو عبادیہ ہم کہتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے، میرے پاس بھی علم ہے ان کے پاس، جو لوگ پڑھتے نہیں وہ انہیں یوں ہی نظر آتا کہ مسلمانوں میں فساد ہی فساد نہیں، پڑھو، سب میں مشترک چیزیں ہیں، دین محفوظ ہے، باتیں جو نا قد چھوٹے بڑے کی گورے ویسا فرق ہے، ویسے سارے انسان ہی کہلائیں گے نا، یہی بات اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ ہر آدمی جو تندرست ہوگا وہ قیام کرے گا، فرض نماز کھڑا ہو کر پڑھے گا، بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، دوسرا رکن۔ تیسرا قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، 7 سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے 2 کرے گا، درمیان میں بیٹھے گا، آخر میں تشہد دوسری رکعت پہ بھی آخر پر بھی، اور پھر سلام سے نماز ختم کرے گا۔ ایک سلام کہے مالکیوں یا شیعوں کی طرح یا ہماری طرح 2 کہے، جو ہم 2 کہنے والے ہمیں بھی پتہ ہے، جنہوں کو نہیں پتہ وہ بیوقوف ہیں۔ عالم جانتے ہیں کہ ایک سلام واجب ہے، لازمی ایک ہے، آپ نے زبان سے کہہ دیا السلام علیکم، رحمۃ اللہ بھی بے شک لگائیں، السلام علیکم، نماز ختم ہو، اینڈ ہو، اللہ اکبر شروع تھا یہ آخر ہے، منہ پھیرنا وغیرہ بھی سنت ہے، ایک سے بھی ختم ہے، دوسرا جو ہے وہ مستحب ہے، تو کہہ لے تو اچھا، ورنہ نہیں۔ یہ بات جس کے علم میں ہوگی وہ افریقہ وغیرہ میں جائے گا، سوڈان اور الجزائر، مالکی امام ہوں گے، شیعوں کو چھوڑے، اہل سنت ایک ہی سلام، بس آخر پر وہ کہہ دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھی نہیں کہیں گے نہ کچھ، نماز ختم ہو جائے۔ علم چاہیے کہ یہ ہیں اجزاء جس سے نماز بنتی ہے، باقی کوئی ہاتھ یہاں باندھتا کوئی چھوڑتا، یہ ساری چیزیں زائد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ کوئی شعر بڑا ہوتا کوئی چھوٹا، رہتا شعر ہی ہے، اس کو علماء کہتے ہیں مستحبات سنن۔ یہ ایسے ہی جیسے کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو گیا، ذرا کھانا بہت اچھا ہو گیا، ورنہ کھانا تو کھانا ہی ہے، یہ چیزیں نہ ہو تو آپ یقین جانیں نہ سجدہ صاحب ہے، یہ 5-6 چیزیں رکھے نہ کوئی اس کی نماز میں خلل ہے، بالکل نماز صحیح ہے۔ باقی اگر کچھ چیزیں یہ بڑھا لے کہ ہاتھ باندھ لیے رفائی، اس کو کہیں گے کہ ذرا اس میں حسن پیدا ہو گیا، اچھا ہو گیا، ورنہ سب مانیں گے کہ اگر نہیں بھی کیا نماز ٹھیک ہے۔